عنوان بحث ہے الفصل الثالث وجوب الخمس فی زیادت العینیہ و ارتفاع القیمت السوقیہ للمال، کہ یہاں پہ جو خمس واجب ہوگا زیادہ کے اندر، وہ زیادہ کیا ہے؟ عینیہ ہوگی، یعنی خود عین زیادہ ہو گئی ہے، یا عین زیادہ نہیں ہوئی بلکہ ارتفاع القیمت السوقیہ للمال، اس مال کا جو مارکیٹ ریٹ ہے نا وہ کیا ہے؟ زیادہ ہو گیا۔ یعنی بات ہماری کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ وجوب الخمس فی زیادہ، کہ زیادہ کے اندر جو ہے نا خمس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ خود اس اصل چیز کے اندر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ہم یہ فرض کریں کہ جو اصل چیز ہے وہ مخمس ہے، یا جو ہے وہ لا خمس فی ہے، ایسی چیزوں میں سے ہے میراث اور مہر وغیرہ کہ جن کے اندر خمس نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے اپنے جانوروں کا خمس نکالا، اپنی چیز کا خمس نکال دیا، خمس کی تاریخ آئی تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس چیز کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ اضافہ جو ہے نا بنیادی طور پہ دو تقسیمیں اس کی جاتی ہیں، کہ یا اضافہ اس کی عین میں ہوگا یا اس کی قیمت میں ہوگا۔ تو جو عین میں اضافہ ہے اس کا تعلق وہی بنتا ہے کہ ان سے جی نباتات سے بنتا ہے اور حیوانات سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نباتات کی عین بھی کیا اضافہ دیتی ہے، وہ بھی درخت ہے تو بڑا ہو جاتا ہے درخت، ٹھیک ہے، اس کے پھل ہوتے ہیں۔ یا جو ہے وہ آپ حیوانات کا لے لیں، حیوانات موٹے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جمادات ہیں مثلا پیسے ہیں، تو پیسے جو ہے وہ بچے نہیں دیں گے نا، ٹھیک ہے، پیسے ہوگی، چیزیں ہوگی، تو وہ خود ان کی عین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی جو ہے وہ قیمت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ یعنی پہلے آپ نے $1000 کا فرض کریں خمس نکال دیا، اب یہی جو $1000 ہے یہ اگلے سال اس کی قیمت کیا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے جو گھر کرائے پہ دیا اس کا خمس آپ نے نکال دیا تو اس گھر کی قیمت آگے بڑھے گی، یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی عینی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارتفاع القیمت، قیمت سوقیہ، یعنی جب بھی فقہ میں بات ہوگی ارتفاع القیمت سوقیہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی عین میں اضافہ نہیں ہوا، اگرچہ عین میں اضافہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بھی کیا بڑھے گی، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے نا بھئی، عین جب زیادہ ہو گئی ہے، ایک جو جانور تھا وہ آپ نے اس کا خمس نکالا تو اس ٹائم پہ وہ 2 مہینے کا تھا، ٹھیک ہے، جب خمس کی تاریخ آئی تو وہ کیا ہے 12 مہینے کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے جانور کی اور قیمت ہے، اور جو 12 مہینے کا ہے 14 مہینے کا ہے۔ ہاں مخصوص مطلق کی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے لیکن اس کی قیمت ہی زیادہ نہ ہو، جیسے مثال دیں گے کہ جو درخت ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کی قیمت فکس ہو جاتی ہے، اب اس سے زیادہ بڑا ہوتا رہے اس کی قیمت کیا زیادہ نہیں لگتی، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو درخت ہے یہ بڑا ہو رہا ہے، زیادہ اہمیت ہو رہی ہے، لیکن اس کو زیادہ اہمیت شمار نہیں کی جاتی، وہ شاید عرف بھی اس کو زیادہ اہمیت شمار نہ کرے، ٹھیک، ہاں کھجور کا درخت ہے، اچھا رک جاتا نہیں، بڑا ہونا فرق ہے، ہاں پھل اتنے ہی دیتے ہیں اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنے کا میرا یہ مطلب تھا کہ قیمت سوقیہ کے ارتفاع کی بات وہاں پہ ہوگی جب زیادہ عینیہ نہیں ہوگا، اگر زیادہ عینیہ ہوگا تو پھر بات زیادہ عینیہ کی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے وہ جبیرہ ہم نہیں کہتے کہ کسر اور جرح کے احکام میں فرق ہے، تو وہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے احکام کب جاری ہوتے ہیں؟ جب زخم نہ ہو، اگر زخم بھی لگ گیا ہے ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے تو احکام کس کے ہو جائیں گے؟ زخم کے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور زیادہ عینیہ بھی ہو گیا ہے، تو احکام وہ ارتفاعی قیمت سوقیہ کے نہیں ہوں گے، کس کے ہو جائیں گے؟ زیادہ عینیہ کے جو احکام ہیں وہ والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ارتفاعی قیمت سوقیہ کی اصطلاح ہم وہاں پہ بولیں گے کہ جب اس کے اندر زیادہ عینیہ نہ ہو، وگرنہ اگر زیادہ عینیہ ثابت ہو جاتی ہے تو ساری بحث ہم زیادہ عینیہ پہ کریں گے، ہم کہیں گے دیکھیں جس کی زیادہ عینیہ ہوگی، یہ عین اس کے پاس رب جدید آ گیا تو اس کا وہ خمس نکالے، قیمت کیا بڑھنے کی بات نہیں ہوگی وہاں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا جو ہے اہم اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو زیادہ عینیہ ہے اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کو زیادہ منفصلہ کہتے ہیں اور ایک کو زیادہ کیا ہے؟ متصلہ کہتے ہیں۔ منفصلہ کی وہی مثال جانور کے بچے وغیرہ ہیں، اور متصلہ کی کیا مثال ہے؟ خود جانور کا کیا موٹا ہو جانا، ٹھیک ہے جی، اس کو نمو کہتے ہیں نا، نمو منفصل اور نمو متصل، ٹھیک ہے، نمو کی بحث ہوتی ہے، نمو کا کیا مطلب؟ افزائش، یہ افزائش کس میں ہوتی ہے؟ وہی نباتات اور حیوانات میں ہوتی ہے، باقی جو جمادات ہیں ان میں نمو نام کی چیز نہیں ہوتی کہ ان کے اندر کیا نمو ہو، اسی وجہ سے جمادات کو کیا ہے؟ حیات والے نہیں کہتے، جبکہ نباتات کو اور حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ حیون کہتے ہیں، کہ یہ کیا ہے جی
کائنات حیہ میں سے۔ اچھا اب بس عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تمہید میں مصنف کیا لکھتے ہیں کہ یجب علی المکلف اخراج خمس المال مرۃ واحدۃ فقط، کہ مکلف کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ مال کا خمس ایک دفعہ نکالے گا، یعنی اسی مال کا خمس ایک دفعہ نکالے گا، باقی نئے مال کا تو نکالتا رہے گا۔ ہاں پھر یہ اسے کیا کہتے ہیں، المخمس لا یخمس، ٹھیک ہے، کہ مخمس کا دوبارہ کیا خمس نہیں نکالا جاتا۔ ولیکن فی کثیر من الاحیان، لیکن اکثر حالات ایسے رہتے ہیں کہ یخرج المکلف خمس المال ثم یزید المال، کہ مکلف اس مال کا خمس نکال دیتے ہیں، اب وہ مال کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں، اما زیادت عینیتاً، یا تو اس کی عین خود اس کی یعنی نمو اس کے اندر ہو جاتے ہیں، یا تو وہ متصل ہے یا منفصل ہے، منفصل جیسے ولد بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے، او ترتفع قیمت سوقیہ، یا اس کی جو ہے وہ قیمت سوقیہ بڑھ جاتی ہے۔ او کا کیا مطلب ہے کہ یعنی زیادہ عینیہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، قیمت سوقیہ بڑھ گئی ہے۔ اگر زیادہ عینیہ ہو گیا تو پھر ظاہری بات ہے قیمت سوقی بڑھے یا نہ بڑھے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، خود زیادہ کو کیا دیکھا جائے گا۔ قیمت سوقیہ بڑھ گئی ہے، جیسے کہ کمال ارتفعت قیمت من الف الی الفین، کہ الف سے قیمت کتنی ہوگی جی، 2 الف ہوگی۔ تو اب یہاں پہ مرکزی سوال کیا ہے کہ چلیں المخمس لا یخمس سے ہو گیا کہ اس مخمس کا خمس نہ نکالیں، لیکن حل تعد هذه الزیادۃ من الارباح، یہ جو اس کے اندر زیادتی ہوگی ہے کیا یہ ربح جدید شمار ہوگی، فیجب اخراج خمسیہ، تاکہ آپ اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے، ام لا تعد من الارباح، یا یہ ارباح میں شمار نہیں ہوتی، وہی مخمس ہی ہے، ٹھیک ہے، فلا یجب فی الخمس، تاکہ اس کے اندر خمس واجب نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ مرکزی چیز ہے کہ مطالب تاریہ میں اس کے اوپر ہم کیا دیں گے، جواب دیں گے۔ تو مطلب اول میں انواع کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کسی بھی مال کے زیادہ ہونے کی انواع کتنی ہیں، تو کہتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس 3 قسم کی کیا انواع ہیں، 2 کا حکم ایک جیسا ہے۔ زیادت المال علی ثلاثۃ انحاء، پہلا کیا ہے کہ فقط تکون زیادتا منفصلۃ، یہ زیادہ عینیہ کی پہلی قسم، اور کبھی کیا ہو جائے گی، زیادہ متصلہ ہو جائے گا، یہ دونوں کیا کہلاتی ہیں، نمو کہلاتی ہیں، نمو منفصل اور نمو متصل۔ وقد تکون مجرد ارتفاع فی القیمت سوقیہ، اور کبھی کیا ہوتا ہے فقط قیمت سوقیہ میں ارتفاع ہوتا ہے، من دون زیادت حقیقیہ، یا حقیقیہ وہ عینیہ، من دون زیادت حقیقیت فی عین المال، کہ خود عین مال میں کوئی حقیقی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ ویلئی کا توضیح الاقسام ثلاثہ، اقسام ثلاثہ کی وضاحت کیسے کریں گے کہ پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے، زیادہ منفصلہ ہوتی ہے، او ما او بحکم منفصلہ، زیادہ منفصلہ کیا مطلب، یعنی جو زیادتی اس کے اندر ہوئی ہے، منفصل وہ جدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا حکم منفصلہ کیا ہے کہ جدا ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ منفصلہ کے حکم میں ہے، یعنی اسے جدا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حیوانات المولودۃ جدیداً، جو نئے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو کیا کہا جائے گا، منفصلہ، حیوان پیدا ہوتا ہے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ او ثمر النخیل والشجر، یا نخیل کھجور کے درخت یا عام درخت کا جو ثمر ہے، پھل ہے، یہ جدا تو نہیں ہوتا، ابھی تک اس کے ساتھ کیا ہے وہ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ کل منفصل ہے کیونکہ اسے جدا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مثال دوست کے لیے ہونی چاہیے تھا نا، منفصلہ کی حیوانات المولودہ جدید، ہاں منفصلہ کی مثال، یہ کہہ رہے کہ حکم منفصل، نہیں وہ پہلے 2 چیزیں بیان کر دیں نا، ہاں پھر دونوں کی اکٹھی مثالیں دے رہے ہیں، ہاں نہیں یعنی منفصلہ ہے نہیں، لیکن حکم اس کا منفصلہ والا ہے، ہاں نہیں منفصلہ والا حکم ہے، نمو بھی منفصلہ والا حکم ہے، ہاں کس کی، صوف تو متصل میں ہو جائے، ہاں صوف کی حکم منفصلہ والی مثال۔ دیکھیں اب جانور کی تو پہلے سے قیمت ہے، اس کو خمس لگا دیا ہے، اب جو بچہ ہے اس کا علیحدہ حکم لگائیں گے، نہیں وہ حکم ابھی حکم کی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بکریوں کا اس نے خمس نکال دیا تھا، اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو ان بچوں کو اصطلاح میں کیا کہا جائے گا کہ یہ مال میں زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ زیادتی آیا منفصل ہو گئی ہے یا ابھی تک جانور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم کیا کہیں گے، یہ تو جانور سے جدا ہوگی نا زیادتی، یعنی مال محمد صاحب کا اور رہ گیا اور زیادتی کیا الگ ہو گئی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ زیادتی الگ نہیں ہوئی، مال محمد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا سارا حکم وہی منفصل والی شمار ہوتا ہے، یعنی اگر حقیقت میں دیکھیں تو وہ منفصل نہیں ہے، یعنی آپ اسے منفصلہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا سارے کا سارا جو احکام ہے، حکم ہے، وہ سارے کے سارے کون سے جاری ہوتے ہیں، منفصلہ والے جاری ہوتے ہیں، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا تو نہیں ہے لیکن سارے کام بڑوں والے ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ یہ منفصل تو نہیں ہوا اس کی زیادتی، لیکن حکم اس کے اوپر وہی منفصل والے جاری ہوں گے۔ اس کی مثال کیا ہے، انہوں نے پھلوں سے دی، اور ابھی شیخ محسن آپ کیا مثال دے رہے ہیں کہ وہ بکری کے بیڑ کے اوپر کیا اون آ جاتی ہے، تو اس کو بھی کیا کاٹ کے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ حکم منفصل کیا مطلب کہ اب بھی تو جدا نہیں ہے، لیکن استفادہ کے لیے جدا اسے کر لیا جائے گا، جانور باقی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کاٹ سکتے، ہاں کسی صورت نہیں کاٹ سکتے۔ اب تال الذی ینبت جدیدن، یا تال کی مثال دی کہ جو کیا ہوتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے اس دن، تال اور فصیل، کھجور کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے نیچے سے نکلتے ہیں شاخوں کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے وہ منفصلہ ہوتے ہیں، یا حکم منفصلہ میں آپ کہہ دیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں تو ان کو جدا کر کے الگ کر دیا جائے گا، بلاخر تھوڑے بڑے ہوں گے تو کاٹ کے کیا الگ لگا دیں گے، تو وہ بھی کیا حکم منفصلہ میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی ظاہراً جڑے ہوئے ہیں اس کی شاخوں کے ساتھ، لیکن یہ جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یعنی اپنے سارے باغ کا خمس نکالا، اب کیا ہوا کہ وہ نئے بچے نکل آئے کھجوروں کے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو نئے بچے نکلے ہیں اس کو کیا کہیں گے، زیادہ منفصلہ کہیں گے یا حکم منفصلہ میں کہیں گے، حکم منفصلہ، کیونکہ وہ جڑے ہوئے ہیں ابھی نا، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ ان تکون زیادہ تو زیادہ متصلتاً، کہ مال زیادہ ہوا ہے لیکن اس زیادہ کو کیا کہتے ہیں جی، متصلہ کہتے ہیں۔ مثل زیادت العینیت فی الحیوانات، جیسا کہ حیوانات میں یہ کیا ہوگی، زیادہ عینیہ ہوگی، خود حیوان کے اندر اس کو بچہ نہیں پیدا ہوا۔ کما لو زاد وزن الاغنام من 10 کلو الی 30 کلو، ٹھیک ہے، اس کی بیڑیں چھوٹی چھوٹی تھیں، اس نے سب کا خمس نکال دیا تھا، اب اگلے سال ظاہری بات ہے بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب ان کا وزن کیا بڑھ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ بھئی میری تو بیڑیں وہی 10 ہی ہیں، زیادہ تو نہیں ہوئی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ 10 کا وزن فرض کریں 100 کلو تھا، ابھی ڈبل ہو چکا ہے سب کا وزن، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ ساری بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں فرض کریں، تو واقعاً یہ اگر یہ قصاب ہے تو کہا جائے گا کہ اس کو تو بڑا پروفٹ ہو گیا نا، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، وہ کرتے بھی ایسے ہیں، چھوٹے جانور خریدتے ہیں پھر کیا وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بیچتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، زیادتی یہ عینیہ کہتے ہیں جو زیادہ ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ زیادہ فی حجم النخیل والاشجار، اسی طریقے سے جو کھجور کے درخت ہیں اور جو عام درخت ہیں، اگر ان کے حجم میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، ان کے سائز کیا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو سائز کے بڑے ہونے سے ان کے پھل میں کیا ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، لکڑی کیا ان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ بھی زیادتی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ متصلہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ مناجم کے اندر کیا مثال ہے کہ جو اغصان، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ حکم منفصلہ میں جاتی ہیں، کیونکہ وہ کاٹ لی جاتی ہیں جدا، لیکن جو تنا موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس میں جاتا ہے، متصلہ میں کیا جاتا ہے، یعنی منفصلہ سے آپ الگ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن متصلہ میں کیا ہے، الگ کر کے استفادہ نہیں کر سکتے، وہ پوری چیز کیا ختم ہو جائے گی اس سے، وہ یعنی اس کا جز ہوتا ہے، مقوم، جز مقوم جسے کہتے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے کہ ان تکون زیادت و عبارت عن مجرد ارتفاع فی القیمت السوقیہ، کہ زیادتی جو ہے وہ عبارت ہے کہ فقط، مجرد کی تعبیر کیوں لگائی ہے، یعنی عینی زیادتی نہیں ہے، نہ منفصل یا متصل، فقط کیا ہوا کہ قیمت سوقیہ میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس کا بڑھ گیا ہے، کہ ارتفاع قیمت الاراضی، جیسے اس کی اب بحثیں اس کی مثال میں کیا ہے، جانوروں اور پودوں کی مثالیں نہیں آئیں گی، جیسے فرض کریں زمین کی قیمت ہو گئی، ذهب سونے کی قیمت ہو گئی، اسہم جو مارکیٹ کے اس نے شیئرز خریدے ہوئے تھے ان کی کیا قیمت ہوگی، بذات کیا سامان جو گھر میں لے کے رکھا تھا یا دکان پہ لے کے رکھا تھا اس کی کیا قیمت زیادہ ہوگی، مثال کے طور پہ من دون، یہاں پہ اضافہ کیا کر رہے ہیں، من دون تحقق زیادت عینیت فی الذهب او الارض، اور یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ سونے اور زمین وغیرہ میں زیادہ عینیہ کیا متحقق نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ تولے سے 1.5 تولہ ہو گیا ہے، جی ہے نا، قیمت بڑی ہے، تولے سے 1.5 تولہ نہیں ہوا، ہاں 1.5 تولہ نہیں ہوا، ایک کنال سے 1.5 1.5 کنال نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، بہت چیزوں کو اتنے سالوں کا سالوں پڑھا ہے، ابھی وہ جو 5 تولے تھے اب 15 تولے بن گئے، بچے پیدا ہو جائیں، وہ جو نہیں ہوتے مور کے پر وغیرہ، یاد آ رہا ہے کہ وہ کتابوں میں رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ چینی ڈالیں تو یہ پیدا ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کوئی نہ ہوتا، تو بہرحال یعنی سونا چاندی اور زمینیں بڑی نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کو قیمت کیا بڑھتی ہے ان کی۔ اچھا، اذا اتضح هذا المطلب نشرع فی بیان حکم هذه الاقسام ضمن المطالب الآتیہ، اب کیا حکم بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے آ جائیں زیادہ منفصلہ کا کیا حکم ہے، اس کا سیدھا سیدھا حکم کیا ہے کہ بھئی اس کو اضافی رزق مل گیا نا، جانور اس کے مخمس سے نئے بچے پیدا ہو گئے،
نہیں کیا ہے کھجوروں کے بچے آ گئے، تو وہ ایک اللہ نے اسے کیا دے دیا، رب جدید دے دیا۔ تو رب جدید میں تو اب کوئی بحث ہی نہیں ہے نا کہ آپ چاہے آپ نے وہ تجارت کے لیے رکھے ہوئے تھے، تجارت کے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے، نئی چیز آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے اگر مونہ میں استعمال اسے نہیں کرنا تو آپ کی بچت ہوگی اور اس کا خمس کیا ہے، نکالا جائے گا۔ تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ چیز آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، بیچنے کے لیے نہیں رکھی، اپنے مونہ کے لیے ہے، کس کے لیے ہے۔ بس سیدھی سیدھی بات کیا کہ زیادہ آپ کے پاس آ گئی اور مونہ میں آپ نے خرچ نہیں کرنا اگر اسے، تو خمس کہہ دینا پڑے گا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آپ کو پیسہ دے دیا اضافی، ٹھیک ہے۔ لو اخرج المکلف خمس المال او کان المال مما لا خمس فی، اگر مکلف نے کیا مال کا خمس نکال دیا، یا مال ایسا ہے کہ جس کے اندر خمس نہیں ہوتا، یعنی اصل بحث ہماری یہاں پہ مال کا خمس کی نہیں ہوگی، جو مرکزی نقطہ ہے نا خمس کے وجوب کا، یہاں پہ کہاں پہ وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، زیادتی کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ یہ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اس مال کے اوپر تو خمس نہیں ہے، جو اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کا خمس دینا ہے یا نہیں دینا۔ ثم زاد المال زیادة منفصلة او ما بحکمها كتولد الحیوانات فلتعد هذه زیادہ من الارباح ويجب اخراج خمسها، سوال یہی ہو گیا۔ تو سیدین کا کیا موقف ہے کہ اذا كانت زیادة منفصلة او بحکم منفصلة مثل الحیوانات المولودة جديدا او ثمر النخيل والشجر او الطال والفصيل الذي ينبت جديدا فيجب فيه الخمس، ان کے اندر کیا خمس واجب ہے۔ فصیل نہیں، فصیل ٹہنیاں نہیں ہوں گی، ہاں ٹہنیاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فصیل وہی کھجور کے وہ بچے کو کہتے ہیں، نہیں کھجور کے بچے، ہاں یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تال اور فصیل، عطف تفسیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ مثال بھی ٹھیک ہے، ٹہنیوں والی مثال بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے میں اسے دیکھ رہا تھا ایک ہی معنی میں لغت لکھ رہے ہیں، تال اور فصیل، ٹھیک ہے، واضح ہوگا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر خمس واجب ہے، کب واجب ہے کہ ان کانت لہا مالیت و قیمت، اگر اس زیادتی کی کیا ہے کوئی مالیت بنتی ہے، کوئی قیمت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر فرض کریں کہ اس کا پھل ہوا ہے اور پھل کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں اس کا 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، پھر تو خمس واجب نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، اس کی بشارت ہے کہ اس کی قیمت بنتی ہو۔ اب قیمت بنتی ہو کا وہ کہاں سے اندازہ لگائیں گے، وہی فرض کریں گے نا، کہ فرض کیا کریں گے کہ اگر یہ بندہ بیچے تو لوگ اس سے کتنے میں خریدیں گے، یہ قیمت لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی اگر اس کی کوئی مالیت اور قیمت بنتی ہے تو پھر تو خمس واجب ہو جائے گا، اور خمس واجب ہونے کی وجہ کیا ہے، لأنها ربح، کیونکہ یہ کیا ہے، ربح ہے، ربح جدید اسے کہتے ہیں نام، انما یجب اخراج الخمس سے اذا لم تدخل هذه زیادۃ فی مؤنۃ سنتی، وہ قانون تو وہی رہے گا کہ انما کہ خمس اسی صورت میں واجب ہوگا کہ اذا لم تدخل هذه زیادہ، کہ جب یہ زیادتی کیا داخل نہ ہو جائے فی مؤنۃ سنتی، اس کے مؤنۃ سنہ میں، اگر اس کے اخراجات کا حصہ بن گئی پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، پھر تو خمس اس وجہ سے نہیں آئے گا چونکہ یہ مؤنہ بن گیا ہے۔ اچھا اگلی چیز جو ہے وہ زیادہ متصلہ کے اوپر آ جائیں، کہ مکلف نے جو ہے وہ خمس نکال دیا مال کا، یا مال ایسا تھا جس کے اندر خمس نہیں ہے، پھر مال کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، اب یہاں پہ مثال کیا دے رہے ہیں، ہاں سمن کہتے ہیں یا سمن کہتے ہیں یا سمن کہتے ہیں، بہرحال سمن الحیوانات، حیوانات کا کیا ہے موٹاپا، ٹھیک ہے۔ فہل تعد هذه زیادہ من الارباح ویجب اخراج خمسها، تو سوال یہی ہے کہ کیا یہ والی زیادت بھی ارباح میں شمار ہوگی اور اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ سیدین جو ہے وہ دو صورتیں کیا بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے تو مثال دی سیدین نے کہ اذا کانت زیادت متصلۃ مثل زیادت العینیہ فی الحیوانات، زیادہ متصلہ جیسے کہ حیوانات میں جو زیادہ عینیہ ہوتی ہے، یا وہ درخت کا کیا موٹا ہو جانا، وہی اغنام کی جو وزن ہے وہ 10 کلو سے کیا ہو گیا 30 کلو ہو گیا، یا اسی طریقے سے جو ہے الزیادہ فی حجم النخیل والاشجار، نخیل کھجور اور درختوں کے جو حجم اور سائز میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ عینیہ ہوگی نا، بڑھ گئی، زیادہ عینیہ متصلہ۔ تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے دو فرض بنائے، پہلا فرض کیا ہے کہ وہ جو عین ہے من اموال المعونت، وہ اس کے اموال معونہ میں کیا شمار ہوتی ہے، اموال معونہ میں کیسے شمار ہوتی ہے کہ وہ جو درخت اس نے رکھا ہوا ہے نا اس کا پھل وہ بیچتا نہیں ہے، ہاں وہ خود کھاتا ہے، اپنی فیملی کھاتی ہے، دوستوں کو ہدیہ کرتا ہے، ہاں ہاں گائے رکھی ہوئی ہے دودھ بیچنے کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے خود استفادہ کرنے کی خاطر، ٹھیک ہے، جانور بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔
تو اب ان کے اندر جو زیادہ عینیہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو زیادہ عینیہ ہوئی ہے اس کے پاس کوئی رب جدید آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے بھئی حیوانات کے پہلے بھی وہ گائے جو ہے وہ پہلے فرض کریں اس کا تھوڑا وزن تھا، ابھی 10 کلو اس کا وزن بڑھ گیا، تو اس نے بالآخر اس گائے کا کیا ہے، دودھ پینا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی زیادہ عینیت تو اس کے پاس نہیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، بیچنی تو نہیں ہے اس نے، ٹھیک ہے، جب بیچنی نہیں ہے اس نے اسی کے دودھ سے استفادہ کر رہا ہے، یا اسی طرح کے درخت جو ہے وہ بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، پھل اس کا اب زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھل بھی کیا اس نے خود ہی کھانا ہوتا ہے، اب پھل خمس کی تاریخ پہ جو بچہ رہے گا تو اس کا تو وہ خمس دے گا، لیکن خود یہ جو درخت ہے، درخت کا خمس نکالا ہوا تھا، تو درخت ابھی زیادہ ہو گیا، تو اس کے زیادہ ہونے سے اس کے پاس کیا رب حاصل ہوا، یعنی کیا کہا جائے گا کہ جی اس کے پاس نیا رب آ گیا، تو اصلاً یہاں پہ اگر وہ چیز مؤنہ کے لیے ہو تو یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ اس کے پاس کیا کوئی رب آیا ہے، ٹھیک ہے، رب کہاں کب آتا کہ جب پھل زیادہ ہو جاتے اور وہ بچ جاتے، پھلوں میں تو ویسے ہی کہہ چکے ہیں نا کہ وہ جب بچے رہیں گے، مؤنہ کی ہم نے مثال کیا دی تھی کہ جو آٹا ہے، گھر کے پھل وغیرہ ہیں، وہ تو جب تاریخ میں بچے رہیں گے اس کا تو ویسے ہی خمس نکالنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو رب جدید ہوتا ہے، بات پھلوں کی نہیں ہو رہی، پھل تو کس میں جاتے ہیں، زیادہ منفصلہ میں جاتے ہیں نا، زیادہ منفصلہ تو کس میں جاتی ہے، رب جدید میں جاتی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہ درخت موٹا ہو گیا، ابھی پہلے پتلا تھا ابھی موٹا ہو گیا، پہلے چھوٹا تھا ابھی لمبا ہو گیا، تو اس کے لمبا اور موٹا ہونے کو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کو کوئی پرافٹ حاصل ہو گیا، کوئی رب جدید حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی رب جدید حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، واضح؟ خارجی مثال کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں، اب مثلا ایک گھر میں عموماً دیکھا جائے تو ایک بھینس کافی ہے مثلا اس کے دودھ استعمال کرنے کے لیے، اب جو اس کا مثلا بچہ ہو، اب وہ بچی کی صورت میں ہو یا مادے کی صورت میں ہو یا وہ نر کے، وہ تو آٹومیٹکلی اضافی میں چلا جاتا ہے، زیادہ ہے ہاں تو وہ تو پیچھے بیان کر دیا نا، یہ زیادہ منفصلہ کی مثال بیان کی نا، نہیں، مطلب کہ اس کا ایک فل سمارٹ ہو جائے کیونکہ ایک ہی بھینس ہے بس، وہ اس کے دودھ سے ان کا ہاں تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ زیادہ منفصلہ وہ ہے نا، آپ جو بھی مثال لے کر آ رہے ہیں زیادہ منفصلہ کی مثال لے کر آئے ہیں، زیادہ منفصلہ تو سیدھا سیدھا رب ہے نا، آپ کہیں گے بھی ایک بھینس اس کے دودھ کے لیے تھی وہ تو کافی تھی، ابھی تو اس کو پروفٹ ہو گیا نا، نہیں اس کی بھی وہ اس کے بچے آ گئے، نئی چیزیں آ گئی، نئی بھینس آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو تو ابھی بیان کر دیا نا، یہ تو بحث ہو چکی ہے، ابھی بحث کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نیا بچہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جو بھینس اس کو دودھ دے رہی تھی نا وہ اس کا وزن بڑھ گیا، موٹی ہوگی بھینس، ہاں وہ تو واضح ہے نا، وہ تو ابھی پیچھے زیادہ منفصلہ کی بات کی، ہاں دوسرے تو رب جدید ہو جائے گا نا، ایک دوسرے تو زیادہ وہ منفصلہ میں جا رہی ہے نا، آپ زیادہ منفصلہ نہ بنائیں، آپ زیادہ متصلہ بنائیں، ہاں فقط بچے کو نہ لیں، بھینس کو لیں، آپ نے بھینس کو کیا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، ہاں قیمت بڑھانی ہے، موٹا ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی نا، ظاہری بات ہے، ہاں جی جی جی، تو اب وہ بندہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں تو بھینس کو بیچنے کے لیے میں نے تھوڑی رکھا ہوا ہے، اگر اس نے بھینس کو بیچنے کے لیے رکھا ہوگا تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی پہلے اس کی بھینس جو ہے نا 1 لاکھ کی بکتی تھی، ابھی ماشاءاللہ موٹی تازی ہو گئی ہے تو 2 لاکھ کی بکے گی، وہاں پہ چلے آپ کہہ سکتے ہیں پروفٹ اس سے ہو گیا، لیکن ابھی فرض مسئلہ کیا ہے کہ وہ مؤنہ کے لیے بھینس رکھی ہوئی ہے، جب مؤنہ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اب وہ موٹی بھی ہو گئی تو اس کو کیا حاصل ہوا، بھائی اس نے بیچنی تھوڑی ہے، بیچنی نہیں ہے اس میں، دودھ بھی نہیں دے رہی، ادھر تاریخ آ گئی ہے، رکھی ہوئی اس لیے رکھی ہوئی ہے، تو دودھ کے لیے ہاں دودھ پینے، تو چلیں دودھ بھی 1-2 کلو بڑھ جائے وہ بھی دودھ اپنے لیے ہے نا، تو دودھ میں تو جو بچے گا اس کا تو ویسے ہی اس نے خمس دینا ہے نا، دودھ تو کس میں جا رہا ہے، وہ تو زیادہ ہے کس میں جاتا ہے، زیادہ منفصلہ کے حکم میں چلا گیا نا، ایک طرح سے وہ تو جدا ہو رہا ہے نا اس سے، اب وہ تو پھر بحث ہو جائے گی، پھر وہ اس میں جانور کس میں چلا جائے گا، مؤنہ، وہ جو پیچھے ہم نے بحث کی تھی، ہاں یہ پیچھے بحث ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو، ہاں ہاں وہ دیکھیں گے کہ اگر جو ہے نا یہ اس نے دودھ جو ہے وہ خود استعمال کرنا ہوتا اور اس کے لیے وہ اس طرح کی بھینس لیتا یا نہ لیتا، وہ جو گاڑی کی مثال تھی وہ، ہاں شان کے مطابق یہی گاڑی تھی، اس سے اضافی نہیں تھی، اگرچہ ٹھیک ہے اس کو کرائے پہ بھی چلائے گا لیکن اپنی شان کے مطابق ہے تو وہ مؤنہ میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس سے مؤنہ نہیں کہا جاتا، ہاں اس سے مؤنہ نہیں کہا جاتا، اس سے کاروبار کہا جاتا ہے، ظاہری بات ہے، کاروبار سے جو کمائیں گے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے، وہ صدقے تھوڑی کرنے، لوگ تھوڑی دینے، کاروبار اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں سیٹ اپ لگا نا ایک کاروبار کا بیچنے کا، ہاں ٹھیک ہے،
تو لہٰذا جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بھینس اس کے مونہ کے لیے ہے اور وہ بھینس موٹی ہو گئی ہے، یا مرغی تھی اس نے کیا ہے وہ انڈے اس نے کھانے تھے، ٹھیک ہے، مرغی انڈوں والی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو مرغی انڈوں والی مرغیاں کیا موٹی ہوتی رہیں بھائی، اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی مال کی زیادتی ہوگی ہے، واضح۔ الفرض الاول ان تکون العین من اموال المؤنۃ، اگر وہ عین کس میں سے اموال مؤنہ میں سے ہے تو فلا یجب الخمس فی زیادتها المتصلہ، تو پھر اس کی جو زیادہ متصلہ ہے نا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں واجب ہوگا؟ کیونکہ یہ زیادہ متصلہ اس کے لیے رب جدید شمار نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ اسے مؤنہ میں استعمال کر رہے ہیں، مؤنہ کوئی رب جدید تو نہیں ہوتا نا، مؤنہ اس کا اپنا چل رہا ہے۔ ما لم یبعها بربح، جب تک وہ اسے رب کے ساتھ بیچے گا نہیں، جب رب کے ساتھ بیچے گا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ جی پہلے 1 لاکھ کی بھینس خریدی تھی، ابھی کتنے کی بکی جی 2 لاکھ کی بکی، تو وہ 1 لاکھ اضافی کیا ہو جائے گا؟ رب ہو جائے گا، تو بیچنے کے بعد اس کے اوپر رب ست کرے گا نا۔ وہ بالکل مثال گھر کی ہے کہ آپ نے رہنے کے لیے گھر لیا 10 ملین کا، تو ٹھیک ہے اس کی قیمت بڑھتی رہے، تو جو قیمت اس کی بڑھ رہی ہے، اگرچہ زیادہ انیہ کی مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اگرچہ اس کی جو قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ بندہ تو نہیں کہے نا کہ مجھے کوئی پروفٹ حاصل ہو رہا ہے، پروفٹ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ گھر میں رہ رہے ہو، کوئی نیا کمرہ تھوڑی اس کے اندر بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن جس دن یہ گھر بیچے گا اس ریٹ پہ، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں وہ جو مؤنہ والا پیسہ نکال لیں وہ تو آپ کا مؤنہ ہے، جو اضافی حاصل ہوا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ رب ہو گیا۔ تو بالکل زیادہ عینیہ والی بات بھی ہم یہاں پہ کریں گے کہ زیادہ عینیہ ہوئی ہے، اور زیادہ عینیہ کا لازمہ کیا ہوتا ہے؟ قیمت بڑھنا ہوتا ہے، زیادہ عینیہ کی وجہ سے اس بندے کو بھی پروفٹ حاصل نہیں ہوا، یہ اس کو پروفٹ کب حاصل ہوگا؟ جب یہ بیچے گا، کیونکہ جب یہ بیچ نہیں رہا تو وہ مال تجارت ہے نہیں، مال مؤنہ ہے، اور مال مؤنہ میں ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز اضافی آ گئی ہے، مال مؤنہ تو وہی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے نا، وہی بھینس کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 2 بھینسیں تو نہیں ہوگی نا، 2 بھینسیں ہوتی تو پھر زیادہ منفصلہ کی بات ہوتی، ہم بحث کس کی کر رہے ہیں؟ زیادہ متصلہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ واضح ہے خمس واجب نہ ہونے کی صورتحال، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے کہ ان لا تکون العین من اموال المؤنۃ، کہ وہ جو عین ہے وہ اموال مؤنہ میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا ہے؟ 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان لا تعد هذه زیادۃ زیادۃ فی المال عند العرف، کہ عرف کے نزدیک یہ جو اس کا مرغی اور بھینس موٹی ہو گئی ہے، عرف کے مطابق یہ اس کا مال زیادہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا فرض کریں ہم یوں کہتے ہیں کہ اس نے جو بھینس رکھی ہوئی ہے اپنے دودھ پینے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بلکہ وہ اس بھینس کا دودھ بیچتا ہے، بھینس بھی مخمس ہے، اس کا دودھ بھی کیا بیچ رہا ہے، اب اس بھینس کی قیمت کیا بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، جب بھینس کی قیمت بڑھی تو کیا عرف یہ کہے گا کہ بھی اس کا مال اور سرمایہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عرف یہ نہیں کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ اس نے بھینس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ 2 قسم کے جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں، ایک اس نے وہ جانور رکھے ہوئے ہیں جو بیچنے کی خاطر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک جانور وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اس نے دودھ کو بیچنا ہے، تو جو بیچنے والے جانور رکھے ہوئے ہیں اس کے اس نے خمس نکال دیا، اب جو ہے وہ موٹے تازے ہو گئے ہیں، تو عرف کیا کہے گا کہ ہاں اس کا مال زیادہ ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، ابھی اس نے جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کے دودھ سے اس نے نہیں پینا، عرف کیا کہے گا کہ ماشاءاللہ جی آپ کی جو آپ نے 4 گائے خریدی تھیں بیچنے کی خاطر، ابھی ان گائے کی قیمت کیا ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے، موٹی تازی ہو گئی ہیں، تو آپ کا مال تو بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا کہ بھی 4 ہی گائے ہیں نا، 8 تھوڑی ہو گئی ہیں، کہیں گے نہیں بھائی یہ 4 گائے جو اب پہلے والی نہیں رہیں، یہ موٹی تازی ہو گئی، ان کا ریٹ بڑھ گیا، ہاں، لیکن اگر وہ جو ہاں اگر وہی جو گائے اور بھینس ہے اس نے بیچنے کی خاطر نہیں رکھی ہوئی ہے، اس کا دودھ پینے کی یعنی دودھ بیچنے کی خاطر رکھی ہوئی ہیں، 4 اس نے بھینسیں خریدی تھی دودھ بیچنے کی خاطر، اب یہ بھینسیں موٹی تازی ہوتی رہیں اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ کا مال زیادہ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سے کمانا ہی نہیں ہے نا، اس نے کمانا کیا ہے؟ اس کے دودھ سے کمانا ہے، تو اس کا جو دودھ زیادہ ہوگا تو پھر عرف کہے گا کہ جی آپ کا دودھ اس کا دودھ زیادہ ہو رہا ہے، وہ تو پھر زیادہ منفصلہ میں چلا جائے گا، ہاں اگر بھینس والی مثال ہے تو بھینس میں وہ کہے گا کہ اس کے پاس مال ہے، اگر چنا بیچے دودھ نہ بیچے، گھر کا مکھن ہوگا، لسی ہوگا، دودھ ہوگا، اخراجات بہت کم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ بھینس کے پہلے بچیاں لیتا ہے 3، اس کو ملی ہیں 50-50 ہزار روپے، 4 سال بعد یہ بھینس تیار ہو گئی ہیں، اب جو بھی اس کے گھر آئے گا وہ کہے گا واہ واہ ماشاء اللہ آپ کے گھر تو 3 بھینسیں ہیں اور ایک بھینس 4 لاکھ کی بن گئی ہے، لیکن وہ اس کو بیچ ہی نہیں رہا نا، بیچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بیچنا نہیں ہے، ہاں وہ ہے نا، دیکھیں کہے گا کہ اس کے پاس مالیات عرف کب کہے گا کہ آپ کا مال زیادہ ہو گیا؟ جب اس نے وہ مال بیچنے کی خاطر رکھا ہوا، ایک اور مثال ہے کہ ٹھیک ہے، مرغیاں مثلا اس نے
آپ یوں لے لیں، مرغیوں کی مثال لیتے ہیں، اس نے 2 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں پولٹری فارم میں، ایک مرغیاں اس نے کیا ہے وہ گوشت والی رکھی ہوئی ہیں جسے دجاج اللحم کہتے ہیں، اور ایک کیا ہے دجاج البیض انڈے والی رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو لاہم والی دجاج رکھی ہوئی ہیں وہ جتنی بڑی ہوتی جائیں گی اور کہے گا کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے بھائی، کیونکہ آپ نے بیچنی ہے نا۔ ابھی چھوٹے چوزے تھے 20-20 دن کے تو ان کا ریٹ الگ ہے، ابھی 2-2 مہینے کے ہو گئے تو ان کا ریٹ الگ ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے ہے۔ لیکن جو مرغیاں بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں اس کے انڈوں سے استفادہ کرنا ہے، تو وہ موٹی ہوتی رہیں، اس کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ نہیں وہ تو منفصلہ میں چلے جائیں گے نا، آپ نے منفصلہ کی طرف نہیں جانا نا، دونوں کو الگ الگ دیکھنا ہے آپ نے۔ منفصلہ کا ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو نئے چوزے ہوں گے، نئے انڈے ہوں گے، ان کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ اب بھی ہم بحث کیا کر رہے ہیں کہ مرغی اس نے رکھی ہوئی ہے، مرغی کو اس نے بیچنا بھی نہیں ہے، کاروبار اس کا یہ ہے ہی نہیں مرغیاں بیچنے والا، کاروبار کیا ہے کہ اس نے مرغی کے انڈے بیچنے ہیں۔ تو انڈے والی مرغی موٹی ہوتی رہے، پتلی ہوتی رہے، اس کے مال میں کیا اضافہ ہوگا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مرغی میں کوئی نہیں، موٹی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے بھینس رکھی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ بھینس بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بھینس کا دودھ کیا اس نے بیچنا ہے، اب بھینس کا دودھ بیچنا ہے تو اب بھینس کیا موٹی ہوتی رہے، پتلی ہوتی رہے، اس کا مقصد کیا؟ دودھ سے اس نے ٹیکے لگانے ہیں، دودھ نکالنا ہے، بیچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب آپ کیا کہیں گے کہ چلیں بھینس بیچنے کے لیے نہیں رکھ، لیکن بیچے گا، زیادہ لے گا، پھر اس کو ربا کہا جائے گا نا، یعنی بالکل یہ مؤنہ کی طرح ہو گیا نا، مؤنہ کی اور اس کا حکم دونوں کا ایک جیسا ہے۔ مؤنہ بھی عرف کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کا مال زیادہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے بیچنا نہیں ہے، یہاں پر بھی عرف کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے مؤنہ کے لیے نہیں رکھی ہوئی، لیکن یہاں پر بھی آپ کا مال زیادہ نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھینس تو بیچنی نہیں ہے۔ لیکن وہ گائے اور وہ جانور جو اس نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، وہاں پہ عرف کہے گا کہ آپ کا مال پروفٹ ہو گیا، جی ماشاءاللہ جی آپ نے پچھلے سال یہ بھینس خریدی تھی بیچنے کی خاطر، اور آج کیا عید کے اوپر اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے، بڑھ چکا ہے، وہاں پہ عرف کہے گا کہ آپ کا مال زیادہ ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی کیا اس کو بیچ کے کمانا ہے نا۔ میرے نزدیک بھینسوں میں کہے گا کہ مال زیادہ ہو گیا ہے، مرغیوں میں نہیں، اور عرف اس کو دیکھے گا کہ کس چیز کو آپ نے بیچنے کی خاطر رکھا ہوا ہے اور کس کو باقی رکھ کے اس سے دودھ سے استفادے کی خاطر رکھا ہوا ہے، اصل دقیق نقطہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس عرف کی ہم تحلیل کریں گے انشاءاللہ، یہ عبارت ہم پڑھ لیں۔ اچھا، عرف کے مطابق وہ مال کی زیادتی شمار نہیں ہوتی، حالانکہ عین تو زیادہ تو ہو گیا لیکن وہ عرف اسے زیادتی شمار نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی مثال کیا ہے جی؟ مثل و زیادت وزن الدجاج البیاض، اس دجاج کا وزن بڑھ جانا کہ جو البیاض جو انڈے دینے والی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے الذی یعد، کہ جس مرغی کو تیار کیا گیا ہے لانتاج البیض، تاکہ اس سے بیض انڈے حاصل کیے جائیں، مرغی بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، مرغی انڈے حاصل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور انڈے اس کے بیچنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرف کیا کہے گا کہ موٹی مرغی پتلی ہو جائے، موٹی ہو جائے، اس سے کوئی آپ کا مال اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ مرغی کیا اس کا مؤنہ نہیں ہے، واضح، یعنی اس نے مرغی کے انڈے خود نہیں کھانے، بیچنے ہیں اس نے انڈے۔ اور زیادت حجم، یا دوسری مثال کیا کہ زیادت حجم النخیل الکبیرہ، نخیل کیا تھی؟ کھجور کا درخت بڑی تھا، وہ پہلے ہی بڑا تھا اور پھر مزید کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا، اب مزید بڑا ہوتا رہے، اس سے اس کا مال تو اضافہ نہیں ہو رہا، اس نے تو اس کے پھل ہی بیچنے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے زیادہ، یہ والی جو زیادی ہے نا، لا یجب فی الخمس، اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنها لا تعد فائدۃ عرفا، کیونکہ یہ عرف کے مطابق فائدہ ہی شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت کو پڑھ کے بحث مکمل کرتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ان تعد هذا زیادۃ زیادۃ فی المال عند العرف، کہ عرف یہ کہتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا، مثل وزن دجاج اللاحم، دجاج لحم کیا مطلب؟ گوشت والی مرغی کیا مطلب ہے؟ الذی یعد للاستفادہ من لحم، یعنی وہ مرغی جسے اس نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے گوشت سے استفادہ کرے گا، یا گوشت اس کا خود کھا لے گا یا گوشت اس کا کیا بیچے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جیسے مرغی کا وزن بڑھے گا تو اب اس قصاب کو کیا کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ آپ کے جو دکان میں گوشت ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے گوشت، ٹھیک ہے۔ او زیادت حجم الاشجار او النخیل الصغار، اوپر کے بار کی مثال تھی، یا اس کے جو کھجور کے درخت چھوٹے تھے یا عام درخت چھوٹے تھے، اب چھوٹے درخت بڑے ہو گئے ہیں، تو عرف یہاں پر بھی کیا کہے گا کہ یہ آپ کے درخت کیا ہو گئے ہیں، ابھی جو ہے وہ زیادہ نیا مال آپ کے پاس آ گیا ہے، پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا کھجور کے، انہوں نے تو پھل دینے ہی نہیں تھے، جیسے یہ بڑے ہوں گے تو فوراً کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو آپ کا مال زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے زیادہ، یہ جو زیادتی ہے یاجب فی الخمس، اس کے اندر خمس واجب ہوا، کیونکہ لأنہا فائدۃ عرفا، کیونکہ یہ عرف میں کیا شمار ہوتا ہے؟ فائدہ شمار ہوتا ہے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ زیادہ منفصل جو ہوتا ہے وہ تو رب شمار ہو جاتا ہے،
اس میں یہ بحث نہیں ہوتی مؤونہ کے لیے یا مؤونہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ متصل ہے اس میں ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر وہ مؤونہ کے لیے ہے تو پھر زیادتی ہوتی رہے تو وہ اضافہ شمار ہوتی نہیں ہے، رب شماری نہیں ہوتی، اور اگر وہ مؤونہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ بعض اوقات عرف اس کو زیادتی شمار کرے گا اور بعض اوقات عرف اس کے مال کی زیادتی شمار نہیں کرے گا۔ اب وہ اس چیز کی سچویشن کے مطابق ہے کہ کیا وہ بیچنے کے لیے رکھی ہے یا کس مقصد کی خاطر رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی تطبیقی مثالیں ہیں تو اس سے مزید کیا بحث واضح ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔